بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال تک مدینہ منورہ میں حج نہیں کیا۔ پھر سن 10 ہجری میں اعلان ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سال حج کرنے جا رہے ہیں، تو مدینہ منورہ میں کثیر ازدحام ہو گیا۔ جو شخص سواری پر یا پیدل آنے کی طاقت رکھتا ہو وہ آ گیا۔ لوگ اس لیے آئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلیں۔ ہر شخص یہی چاہتا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء میں حج اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مناسک ادا کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج میں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا کہ اہل مدینہ کا میقات ذوالحلیفہ ہے، دوسرے راستے والوں کا میقات جحافہ ہے، اور عراق کے باشندوں کا میقات ذات عراق ہے، اور اہل نجد کا میقات کرن، اور یمن کا والوں کا میقات یلملہ ہے۔ راوی نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 4-5 ذی القعدہ کو گھر سے باہر نکلے۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ہمارے ساتھ بچے اور عورتیں بھی تھیں۔ جب ہم ذوالحلیفہ آئے، اسماء بنت عمیز کے ہاں محمد پیدا ہوئے۔ اس نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف پیغام بھیجا کہ میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غسل کریں اور مضبوطی کے ساتھ کپڑا باندھیں اور احرام باندھیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی کے ساتھ مسجد میں نماز پڑھائی۔ پھر آپ قصوہ نامی اونٹنی پر سوار ہوئے۔ جب وہ بیدائی پہاڑ پر چڑھ گئی تو آپ نے اور آپ کے صحابہ کرام نے حج کے لیے لبیک کہا، اور ایک روایت میں ہے حج افراد کا لفظ ہے۔ راوی لکھتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لوگوں کا بہت بڑا ہجوم دیکھا، کچھ سوار اور کچھ پیدل تھے۔ آپ کے دائیں بائیں اور پیچھے بھی اسی طرح لوگوں کا ہجوم تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہو رہا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے معنی کو خوب سمجھتے تھے، اور جو عمل آپ کر رہے تھے ہم نے بھی آپ کی اقتداء کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونچی آواز کے ساتھ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک کہا، تو لوگوں نے بھی بلند آواز یہ کلمات کہے۔ صحابہ کرام نے لبیک کہنے میں اضافہ کیا، آپ نے انکار نہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبیک پکارتے، ہم لبیک اللہم لبیک بالحج کے کلمات بلند آواز سے کہتے رہے۔ ہمارا ارادہ صرف حج کا تھا، عمرے کا نہ تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ حج کے دنوں میں ہم عمرہ کرنے کو جانتے ہی نہ تھے، اور دوسری روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے صرف حج کا احرام باندھا۔ تو جب ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 4 ذی الحجہ کو بیت اللہ آئے، اور ایک روایت میں ہے ہم چاشت کے وقت مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد الحرام کے دروازے پر اپنی سواری کو بٹھایا اور مسجد میں داخل ہو کر رکن یمنی اور حجر اسود کا بوسہ لیا۔ پھر دائیں طرف سے چلے، 3 چکر تیز اور 3 چکر آرام سے چلے۔ جب مقام ابراہیم کی طرف آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز کے ساتھ لوگوں کو سناتے ہوئے وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ ابراہیم آیت تلاوت فرمائی۔ پھر مقام ابراہیم کے سامنے 2 نفل ادا کیے، ان میں قُلْ هُوَ اللَّهُ اور سورۃ الکافرون تلاوت فرمائی۔ پھر آپ زمزم کی جانب گئے، وہاں سے پانی پیا اور سر پر بھی گرایا۔ پھر حجر اسود کی طرف واپس لوٹے تو اس کا بوسہ لیا۔ پھر دروازے سے اور ایک روایت میں صفا کے دروازے سے صفا کی جانب نکلے۔ جب صفا کے قریب پہنچے تو آپ نے الصفا والمروہ آیت تلاوت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں اس سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ تعالیٰ نے ابتدا کیا ہے۔ تو آپ اولاً صفا پر چڑھے، بیت اللہ کا مشاہدہ کیا، منہ اس کی جانب کیا، اللہ کی توحید بیان کی، اس کی تکبیر و تحمید کرتے رہے، اور یہ کلمات کہے کہ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، اپنے بندے کو کامیاب کیا، اور اکیلے نے سب جماعتوں کو مغلوب کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور ان کلمات کو 3 بار دہرایا۔ پھر آپ اتر کر مروہ کی جانب چلنے لگے۔ جب آپ کے پاؤں وادی کے درمیان پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوڑنا شروع کر دیا۔ جب آپ کے سامنے چڑھائی آئی تو آپ
حسب سابق چلنے لگے اور مروہ پر چڑھ گئے، بیت اللہ کا مشاہدہ کیا اور جو اعمال صفا پر کیے وہی مروہ پر بھی کیے، جو آپ کا آخری چکر تھا۔ اور ایک روایت میں جب آپ کا 7واں چکر مروہ پر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں اس چیز کو پہلے معلوم کر لیتا جس کا مجھے بعد میں علم ہوا ہے تو میں قربانی ساتھ نہ لے جاتا اور عمرہ کر لیتا، پس تم میں سے جس کے ساتھ قربانی نہیں ہے وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا، تم بیت اللہ کا طواف کرو اور صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر کے حلال ہو جاؤ، سر کے بال منڈوا لو اور حلال رہو، پھر 8 ذی الحجہ کو احرام باندھو اور تم نے حج مفرد کو عمرہ بنانا ہوگا۔ مروہ سے نیچے کھڑے سراقہ بن مالک نے روایت کیا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہمارے لیے عمرہ کرنا، اور ایک روایت میں ہے ہمارا تمتع کرنا اس سال کے ساتھ خاص ہے یا ہمیشہ کے لیے اجازت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں کو ایک دوسرے میں داخل کرتے ہوئے فرمایا، قیامت تک کے لیے عمرہ حج میں داخل ہو گیا۔ آپ نے 3 بار فرمایا، نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حج عمرہ اکٹھے ہوں گے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، ہمیں ہمارے دین کے متعلق اس طرح آگاہ فرمائیں گویا ہم ابھی پیدا ہوئے ہیں، کہ آج آپ جو عمل کر رہے ہیں کیا ہمارا عمل پہلے لکھا جا چکا ہے، تقدیر میں کلمیں جل چکی ہیں، یا ہمارا عمل کرنے کے بعد مستقبل میں لکھا جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا، آپ کا عمل تقدیر کی نوشت کے مطابق ہے۔ عرض کیا، پھر عمل وسیع کس لیے ہے؟ آپ نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہم حلال ہو جائے تو قربانی کریں۔ ایک قربانی میں ایک جماعت شامل ہو سکتی ہے، چنانچہ ایک اونٹ میں 7 افراد شریک ہوں، اور جس کے پاس قربانی نہیں وہ 3 روزے رکھے۔ راوی نے دریافت کیا کہ ہمارا حلال ہونا کیسا ہے؟ آپ نے فرمایا، مکمل حلال ہونا ہے۔ جو قربانیاں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ سے ساتھ لائے تھے، ان کی تعداد 100 ہے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جن کے پاس قربانی تھی ان کے علاوہ سب لوگ حلال ہو گئے، اور انہوں نے بال کٹوائے۔ جب ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ تھی تو مکہ مکرمہ کو الوداع کہا، بدا سے حج کا احرام باندھ کر مینا کی جانب روانہ ہوئے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ روانہ ہوئے تو قریش کو یقین تھا کہ مزدلفہ مشعر الحرام میں رک جائیں گے، جیسا کہ قریش جاہلیت کے دور میں وہاں ٹھہرتے تھے، لیکن رسول اللہ وہاں سے آگے چل دیے یہاں تک کہ عرفہ میں پہنچ گئے۔ وہاں آپ نے دیکھا کہ نمرہ میں آپ کے لیے خیمہ لگایا گیا۔ آپ نے وہاں نزول فرمایا۔ سورج کے زوال کے بعد آپ نے حکم دیا کہ کسوہ اونٹنی پر بلان رکھا جائے، چنانچہ اس کو آپ کے لیے تیار کیا گیا۔ آپ اس پر سوار ہو کر بطن وادی میں پہنچے۔ اپنے لوگوں کو خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، تمہارے خون اور تمہارے مال تم پر حرام ہے، جیسا کہ تمہارے اس دن کو حرمت حاصل ہے۔ خبردار، جاہلیت کی تمام چیزوں کو میرے قدموں کے نیچے ختم کر دیا گیا، اور جاہلیت کے خون بھی ختم کر دیے گئے، اور اپنے خونوں میں سے جس کو سب سے پہلے معاف کرتا ہوں اپنے ربیع بن حارث کا خون ہے، جو بنو سعد قبیلے میں دودھ پلایا کرتا تھا۔ بنو حزیل نے اس کو قتل کر دیا تھا۔ میں جاہلی دور کے تمام سودوں کو ختم کرتا ہوں، اور سب سے پہلے میں عباس بن عبد المطلب کے سود کو ختم کرتا ہوں۔ پس تم عورتوں کے بارے میں اللہ کا تقوی اختیار کرو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے ساتھ اپنے قبضے میں کیا ہے، اور ان کی شرمگاہوں کو اللہ کے کلمے کے ساتھ حلال ہیں۔ پس تمہارا ان پر یہ حق ہے، اور تمہارے بستر پر کسی ایسے شخص کو نہ بیٹھنے دیں جس کو تم برا جانتے ہو۔ تمہارے ذمے ان کی خوراک لباس کا بہتر انتظام کرنا ہے، اور میں تم میں ایک ایسی چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی گمراہ نہ ہو سکو گے۔ وہ کتاب اللہ ہے، اور تم سے میرے متعلق سوال ہوگا، تم کیا جواب دو گے؟ سب نے کہا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے رب کے پیغامات کو بخوبی پہنچایا، اپنی ذمہ داری کو ادا کیا، اور اپنی امت کو خیر خواہی کی، اور اپنے اوپر عائد کردہ حقوق پورے کر دیے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ہاتھ کی انگلیوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہوئے اور لوگوں کی طرف جھکاتے ہوئے اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، اے اللہ گواہ ہو جا، اے اللہ گواہ ہو جا۔ پھر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کہی،
پھر تکبیر کہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔ پھر حضرت بلال نے عصر کی اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی، ان کے درمیان سنتیں نہیں پڑھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصوہ پر سوار ہوئے، یہاں تک کہ آپ وقوف کی جگہ میں پہنچے۔ آپ نے اپنی اونٹنی کے بطن کو جبل رحمت کے نیچے کنکریوں کی طرف اور جبل مشاہد کو اپنے سامنے کیا اور قبلہ رخ ہو کر سورج کے غروب تک وقوف فرما رہے اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا، اور عرفہ کے تمام وادی وقوف کی جگہ ہے۔ اس کے بعد آپ نے حضرت اسامہ بن زید کو اپنے پیچھے بٹھا لیا۔ جب بھی آپ کسی ریت کے تودے پر سے گزرتے تو لگام ذرا ڈھیلی کر دیتے، یہاں تک کہ اونٹنی اس پر چڑھ جائے۔ یہاں تک کہ آپ مزدلفہ پہنچ گئے، وہاں آپ نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک اذان اور 2 تکبیروں کے ساتھ پڑھائی اور ان کے درمیان نفل نہیں پڑھے۔ پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صادق تک لیٹے رہے۔ جو ہی صبح صادق نمودار ہوئی، آپ نے فجر کی نماز اذان اور تکبیر کے ساتھ پڑھائی۔ آپ قصوہ پر سوار ہو کر مشعر الحرام پر چڑھ گئے، وہاں قبلہ رخ ہو کر دعا کی، اللہ کی حمد، تکبیر و تحلیل، توحید کے کلمات کہے۔ آپ وہاں وقوف فرما رہے یہاں تک کہ روشنی نمایاں ہو گئی اور فرمایا میں نے یہاں وقوف کیا اور مزدلفہ تمام وقوف کی جگہ ہے، اور آپ سورج طلوع ہونے سے پہلے مزدلفہ سے چل پڑے۔ آپ سکون کے ساتھ آ رہے تھے۔ فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیچھے سوار تھے۔ پھر آپ نے درمیانی راستے پر چلے جو جبرہ کبریٰ پر پہنچتا ہے، یہاں تک کہ آپ اس جمرہ پر آئے جو درخت کے پاس ہے، تو آپ نے اس کو چاشت کے وقت 7 کنکر مارے، ہر کنکر کے ساتھ اللہ اکبر کہتے۔ یاد رہے کنکر لوبیا کے دانے کے تقریباً برابر تھے۔ آپ نے بطن وادی سے کنکر مارے۔ آپ سواری پر تھے اور فرما رہے تھے کہ مناسک حج معلوم کرو، شاید میں اس سال کے بعد حج پر نہ آؤں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کے ساتھ 63 قربانیاں کی۔ پھر حضرت علی نے باقی ماندہ قربانیوں کو ذبح کیا۔ آپ نے ان کو قربانیوں میں شریک کیا اور ہر اونٹ سے گوشت کا ایک ٹکڑا لینے کا حکم دیا۔ چنانچہ انہیں ایک ہانڈی میں ڈالا گیا، ان کا سالن پکایا گیا تو آپ نے گوشت کھایا اور شوربہ پیا۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ ہم قربانیوں کے گوشت کو صرف منی کے 3 دن کھاتے، پھر آپ نے ہمیں رخصت عنایت فرمائی اور فرمایا کھاؤ اور ذخیرہ کرو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ ہم قربانی کا گوشت کھاتے رہے اور ہم نے اس کو محفوظ رکھا، یہاں تک کہ جب ہم مدینہ واپس آئے تو ہمارے ساتھ قربانیوں کا گوشت تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح کرنے کے بعد سر منڈایا اور لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے منی میں بیٹھ گئے۔ ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، لوگوں کون سا دن زیادہ حرمت والا ہے؟ صحابہ نے عرض کیا، ہمارا یہ دن بہت حرمت والا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا، کون سا مہینہ زیادہ عظمتوں والا ہے؟ صحابہ نے جواب دیا، یہ مہینہ زیادہ عظمت والا ہے۔ آپ نے فرمایا، تمہارے خون، تمہارے اموال تم پر اسی طرح حرام ہے جس طرح تمہارے اس دن کو، تمہارے اس شہر کو، تمہارے اس مہینے کو حرمت حاصل ہے۔ کیا میں نے اللہ کے احکام پہنچا دیے؟ سب نے ہاں میں جواب دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں گواہ بن جاؤ۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے۔ آپ نے بیت اللہ کا طواف بھی کیا لیکن صفا مروہ کے درمیان طواف نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے